السلام علیکم۔ کبھی بر صغیر کی سرزمین پر ایک ایسی سلطنت قائم تھی جس کا رعب دبدبہ کابل کے پہاڑوں سے لے کر دکن کے میدانوں تک محسوس کیا جاتا تھا۔ یہ سلطنت صرف ایک سیاسی طاقت نہیں تھی بلکہ ایک تہذیب، ایک ثقافت اور ایک عظیم تمدن کی علامت تھی۔ اکبر اعظم کے دور میں اس سلطنت نے استحکام حاصل کیا، جہاں انتظامی اصلاحات، مذہبی رواداری، فن تعمیر، ادب اور تجارت نے نئی بلندیوں کو چھوا۔ شاہ جہاں کے زمانے میں تاج محل، جامع مسجد دہلی اور لال قلعہ جیسی شاہکار عمارتیں تعمیر ہوئیں، جبکہ اورنگزیب عالمگیر کے دور تک یہ سلطنت اپنے رقبے کے اعتبار سے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت بن چکی تھی۔ لیکن تاریخ کا ایک اٹل اصول ہے کہ ہر عروج کے بعد زوال آتا ہے، اور یہی اصول اس سلطنت پر بھی صادق آیا۔ تاریخ میں کچھ بادشاہ اپنی فتوحات کی وجہ سے یاد رکھے جاتے ہیں، کچھ اپنی تعمیرات کی وجہ سے اور کچھ اپنی طاقت کے باعث۔ لیکن ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا جسے دنیا اس لیے یاد رکھتی ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک عظیم سلطنت کو بکھرتے دیکھا۔ وہ تاج پہنے ہوئے بھی ایک قیدی تھا، بادشاہ ہوتے ہوئے بھی بے اختیار تھا، اور جب اس کی زندگی کا سفر ختم ہوا تو اسے اپنے وطن کی مٹی میں 2 گز زمین بھی نصیب نہ ہو سکی۔ یہ داستان ہے مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر کی۔ جب بھی مغلیہ سلطنت کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن میں فوراً اکبر اعظم، شاہ جہاں، اورنگزیب اور تاج محل جیسے عظیم نام آتے ہیں۔ لیکن تاریخ کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جہاں ہر عروج کے بعد زوال لکھا جاتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت مسلسل کمزور ہوتی چلی گئی، شاہی خاندان اقتدار کی جنگوں میں الجھ گیا، صوبائی گورنر خود مختار ہونے لگے، مرہٹے اور سکھ طاقتور ہو گئے، جبکہ شمال مغرب سے نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے سلطنت کی کمر توڑ دی۔ دوسری طرف تجارتی کمپنی، جسے ایسٹ انڈیا کمپنی کہا جاتا تھا، خاموشی سے ہندوستان کی سیاست پر قبضہ کرتی جا رہی تھی۔ وہ تاجر بن کر آئے تھے لیکن اب حکمران بننے کی تیاری کر رہے تھے۔ اسی بدلتے ہوئے ہندوستان میں 24 اکتوبر 1775 کو دہلی کے لال قلعے میں ایک شہزادہ پیدا ہوا جس کا نام ابو ظفر سراج الدین محمد رکھا گیا۔ یہی شہزادہ بعد میں بہادر شاہ ظفر کہلایا۔ اس کی پیدائش شاہی محل میں ضرور ہوئی، لیکن وہ اس دور میں پیدا ہوا جب مغل بادشاہت صرف نام کی رہ گئی تھی۔ اس کے والد اکبر شاہ دوئم اگرچہ تخت پر بیٹھے تھے مگر اصل طاقت انگریزوں کے ہاتھ میں جا چکی تھی۔ لال قلعے کے اندر شاہی آداب باقی تھے مگر قلعے کے باہر کمپنی کا حکم چلتا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کی طبیعت اپنے آباء و اجداد سے بالکل مختلف تھی۔ انہیں جنگ، فتوحات اور سلطنت بڑھانے سے زیادہ شاعری، تصوف، موسیقی اور ادب سے محبت تھی۔ انہوں نے فارسی، عربی، اردو، ہندی اور پنجابی زبانوں میں تعلیم حاصل کی اور جلد ہی ایک اچھے شاعر کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ ان کے استاد شیخ ابراہیم ذوق تھے جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے اردو شاعر سمجھے جاتے تھے۔ بعد میں مرزا غالب بھی شاہی دربار سے وابستہ ہوئے اور یوں لال قلعہ سیاسی مرکز سے زیادہ ادبی مرکز بن گیا۔ شاید اسی لیے بہادر شاہ ظفر کی شخصیت میں ایک بادشاہ سے زیادہ ایک شاعر نظر آتا ہے۔ 1837 میں اپنے والد اکبر شاہ دوئم کی وفات کے بعد 62 سال کی عمر میں بہادر شاہ ظفر مغلیہ سلطنت کے بادشاہ بنے۔ لیکن یہ وہ سلطنت نہیں تھی جس پر کبھی بابر، اکبر یا شاہ جہاں حکومت کرتے تھے۔ ان کے تاج کی چمک باقی تھی مگر اختیار ختم ہو چکا تھا۔ انگریز کمپنی انہیں سالانہ وظیفہ دیتی تھی، شاہی فیصلوں پر نظر رکھتی تھی اور یہاں تک کہ شاہی خاندان کے معاملات میں بھی مداخلت کرتی تھی۔ بہادر شاہ ظفر جانتے تھے کہ وہ ایک ایسی سلطنت کے آخری محافظ ہیں
جس کی بنیادیں پہلے ہی ہل چکی ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے لال قلعے کے اندر علم و ادب کی روایت کو زندہ رکھا۔ ہر ہفتے مشاعرے منعقد ہوتے جہاں شیخ ابراہیم ذوق، مرزا غالب، مومن خان مومن اور دیگر نامور شعراء شریک ہوتے۔ خود بہادر شاہ ظفر بھی اپنے اشعار سناتے۔ ان کی شاعری میں دنیا کی بے ثباتی، جدائی، تنہائی اور انسان کی بے بسی نمایاں نظر آتی ہے۔ شاید انہیں پہلے ہی احساس ہو چکا تھا کہ ان کی قسمت میں سلطنت کی عظمت نہیں بلکہ اس کا زوال لکھا جا چکا ہے۔ ادھر ہندوستان میں انگریزوں کی طاقت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ انہوں نے مختلف ریاستوں کو یا تو جنگ کے ذریعے فتح کیا یا سیاسی چالوں سے اپنے زیر اثر لے لیا۔ نوابوں اور راجاؤں سے اختیار چھین لیا، جبکہ ہندوستانی سپاہیوں کے ساتھ امتیازی سلوک عام ہو چکا تھا۔ تنخواہوں میں فرق، مذہبی معاملات میں مداخلت اور نئی اینفیلڈ ریفل کے کارتوسوں کے بارے میں یہ خبر کہ ان پر گائے اور سور کی چربی لگی ہوئی ہے، سپاہیوں میں شدید غصے کا باعث بنی۔ ہندو سپاہیوں کے لیے گائے مقدس تھی، جبکہ مسلمانوں کے لیے سور ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ یوں ایک چھوٹی سی چنگاری پورے بر صغیر میں آگ لگانے والی تھی۔ 29 مارچ 1857 کو بیرک پور میں ایک سپاہی منگل پانڈے نے انگریز افسر پر حملہ کر دیا۔ اگرچہ اس بغاوت کو فوری طور پر دبا دیا گیا اور منگل پانڈے کو پھانسی دے دی گئی، لیکن اس واقعے نے ہندوستانی فوج میں موجود بے چینی کو مزید ہوا دی۔ چند ہفتوں بعد 10 مئی 1857 کو میرٹھ میں ہندوستانی سپاہیوں نے کھلی بغاوت کر دی۔ انہوں نے انگریز فوجی افسروں پر حملہ کیا، جیلوں کے اندر دروازے کھولے اور دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ کو اپنا رہنما بنانا۔ 11 مئی 1857 کی صبح ہزاروں باغی سپاہی دہلی پہنچ چکے تھے۔ وہ سیدھے لال قلعے میں داخل ہوئے اور بہادر شاہ کے سامنے حاضر ہو کر بولے، ہم نے انگریز حکومت کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ اب آپ ہمارے بادشاہ ہیں اور ہمیں آپ کی قیادت درکار ہے۔ لال قلعے کے دیوان خاص میں کھڑے وہ بوڑھے بادشاہ خاموش تھے۔ سامنے ہزاروں باغی سپاہی اپنے آخری سہارے کی طرف امید بری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف برطانوی سلطنت کی بے پناہ طاقت تھی اور دوسری طرف آزادی کا خواب دیکھنے والے سپاہیوں کا جوش۔ بہادر شاہ ظفر جانتے تھے کہ ان کے پاس نہ فوج ہے، نہ خزانہ اور نہ ہی اتنی قوت کہ وہ ایک عالمی طاقت کا مقابلہ کر سکیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر اس لمحے انہوں نے قوم کی قیادت سے انکار کر دیا تو شاید تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہی وہ فیصلہ تھا جس نے ایک بے اختیار بادشاہ کو ہندوستان کی 1857 کی بغاوت کی سب سے بڑی علامت بنا دیا۔ کئی گھنٹوں کی کشمکش کے بعد بہادر شاہ ظفر نے وہ فیصلہ کیا جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ انہوں نے باغیوں کی قیادت قبول کر لی۔ اسی لمحے ایک کمزور، بے اختیار اور بوڑھا بادشاہ ہندوستان کی پہلی بڑی آزادی کی تحریک کی علامت بن گیا، اور دوسری طرف برطانوی حکومت نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اب مغلیہ سلطنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے۔ بہادر شاہ ظفر کے باغیوں کی قیادت قبول کرتے ہی دہلی ایک بار پھر مغلیہ سلطنت کا مرکز بن گیا۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آنے والے سپاہی، جاگیردار اور عام لوگ لال قلعہ کی طرف رخ کرنے لگے۔ ان سب کی امیدیں ایک ایسے بوڑھے بادشاہ کے ساتھ جڑ گئی تھیں جس کے پاس جذبہ تو تھا لیکن نہ منظم فوج تھی، نہ مالی وسائل اور نہ ہی ایسی جنگی حکمت عملی جو برطانوی فوج کا مقابلہ کر سکتی۔ دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی اس بغاوت کو صرف ایک مقامی شورش نہیں بلکہ حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھ رہی تھی۔ چنانچہ اس نے پنجاب اور دیگر علاقوں سے تازہ دم فوجیں دہلی روانہ کر دی۔ جون 1857 سے دہلی کا محاصرہ شروع ہوا۔ کئی ماہ تک شہر توپوں کی گن گرج سے لرزتا رہا۔ فصیلوں پر مسلسل گولہ باری ہوتی رہی، جبکہ شہر کے اندر خوراک اور پانی کی قلت پیدا ہونے لگی۔ اگرچہ باغیوں نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا،
لیکن ان کے درمیان کوئی مشترکہ قیادت، واضح حکمت عملی یا جدید اسلحہ موجود نہیں تھا۔ اس کے برعکس برطانوی فوج تربیت یافتہ، منظم اور جدید ہتھیاروں سے لیس تھی۔ ستمبر 1857 میں انگریزوں نے دہلی پر فیصلہ کن حملہ کیا۔ شدید لڑائی کے بعد شہر ان کے قبضے میں آ گیا اور اس کے ساتھ ہی مغلیہ سلطنت کی آخری امید بھی دم توڑنے لگی۔ جب انگریز لال قلعے میں داخل ہوئے تو بہادر شاہ ظفر قلعہ چھوڑ کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب واقع ہمایوں کے مقبرے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے اور ان کے پاس مزاحمت کا کوئی راستہ باقی نہیں۔ چند روز بعد برطانوی افسر میجر ولیم ہیڈسن وہاں پہنچا۔ بہادر شاہ ظفر نے مزید خون ریزی سے بچنے کے لیے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ ایک زمانے کا شہنشاہ اب ایک قیدی تھا جسے اس کے اپنے ہی دربار میں بیڑیوں اور ہتھ کڑیوں سے جکڑ کر واپس لایا جا رہا تھا۔ لیکن داستان کا سب سے المناک باب ابھی باقی ہے۔ ہیڈسن نے بہادر شاہ ظفر کے 3 شہزادوں مرزا مغل، مرزا خضر سلطان اور مرزا ابو بکر کو بھی گرفتار کر لیا۔ انہیں دہلی واپس لاتے ہوئے خونی دروازے کے قریب گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ متعدد تاریخی ذرائع کے مطابق ان کی لاشیں عوام کے سامنے چھوڑ دی گئیں تاکہ مزید بغاوت کی ہمت نہ ہو۔ بعض روایات میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے سر بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کیے گئے۔ شہزادوں کا قتل مغلیہ خاندان پر ایسا زخم تھا جس نے اس خاندان کی آخری امید بھی ختم کر دی۔ دہلی پر مکمل قبضے کے بعد انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر پر غداری، قتل اور بغاوت کی سرپرستی کے الزامات کے تحت مقدمہ چلایا۔ یہ مقدمہ اسی لال قلعے میں منعقد ہوا جہاں کبھی مغل بادشاہ انصاف کیا کرتے تھے۔ اب وہی قلعہ ایک شکست خوردہ بادشاہ کے احتساب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ عدالت میں بہادر شاہ ظفر نے اپنے دفاع میں موقف اختیار کیا کہ وہ حالات کے اسیر تھے اور باغیوں نے انہیں اپنی قیادت قبول کرنے پر مجبور کیا تھا۔ ان کے پاس نہ فوج تھی، نہ اختیار اور نہ ہی وہ بغاوت کی منصوبہ بندی کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ لیکن برطانوی حکومت اس مقدمے کے ذریعے صرف ایک شخص کو سزائین 100 سالہ اقتدار کا باب ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ فیصلہ پہلے ہی طے ہو چکا تھا۔ 1858 میں بہادر شاہ ظفر کو ان کی اہلیہ زینت محل اور خاندان کے چند افراد کے ساتھ برما یعنی موجودہ میانمار کے شہر رنگون جلا وطن کر دیا گیا۔ وہ سفر صرف ایک بادشاہ کی جلا وطنی نہیں تھا بلکہ بر صغیر کی ایک عظیم سلطنت کی آخری رخصتی بھی تھی۔ لال قلعے کی شان و شوکت سے نکل کر وہ ایک چھوٹے سے مکان میں محدود ہو گئے جہاں نہ دربار تھا، نہ شاہی پروٹوکول، نہ مشاہرے اور نہ ہی وہ لوگ جو کبھی ان کے اشارے پر اپنی ساری جان من تن سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ رنگون میں ان کے آخری 4 برس انتہائی تنہائی، بیماری اور بے بسی میں گزرے۔ وہ اکثر اپنے وطن دہلی اور لال قلعے کو یاد کرتے۔ ان کی شاعری میں وطن کی جدائی اور بے وطنی کا درد پہلے سے کہیں زیادہ نمایاں ہو گیا۔ انہی دنوں انہوں نے وہ اشعار کہے جو آج بھی اردو ادب کے یادگار اشعار میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا سب سے مشہور شعر شاید ان کی پوری زندگی کا خلاصہ بن گیا۔ کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ 7 نومبر 1862 کو بہادر شاہ ظفر نے رنگون میں آخری سانس لی۔ ان کی عمر تقریباً 87 برس تھی۔ انہیں خاموشی سے دفن کر دیا گیا اور ابتدائی طور پر ان کی قبر پر کوئی نمایاں نشان بھی نہیں لگایا گیا۔ برطانوی حکام نہیں چاہتے تھے کہ ان کی قبر آزادی کی علامت بن جائے۔ کئی دہائیوں بعد ان کی آخری آرامگاہ کی باقاعدہ نشاندہی کی گئی اور آج رنگون میں موجود ان کا مزار دنیا بھر سے آنے والے زائرین کو ایک گمشدہ سلطنت کی یاد دلاتا ہے۔ اگر بہادر شاہ ظفر کی زندگی کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جائے تو وہ اکبر اعظم یا اورنگزیب عالمگیر کی طرح طاقت اور حکمران تو نہیں تھے۔ ان کے دور میں نہ سلطنت پھیلی، نہ بڑی فتوحات ہوئیں اور نہ ہی کوئی عظیم فوجی کارنامہ سر انجام دیا گیا، لیکن ان کی تاریخی اہمیت اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وہ ایک ایسے دور کی علامت بن گئے جب ہندوستان میں صدیوں پر محیط مغلیہ اقتدار اپنے اختتام کو پہنچا اور برطانوی راج کا آغاز ہوا۔ 1857 کی جنگ آزادی
اگرچہ کامیاب نہ ہو سکی لیکن اسی نے بعد کی آزادی کی تحریکوں کے لیے بنیاد فراہم کی اور بہادر شاہ ظفر اسی جدوجہد کی پہلی علامت بن کر رہ گئے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا، سلطنتیں بھی ایک دن مٹ جاتی ہیں، لیکن علم، ادب، کردار اور قربانی انسان کو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنی سلطنت تو کھو دی مگر اپنی شاعری اور اپنی مظلومانہ داستان کے ذریعے وہ تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ آج بھی کوئی اگر دہلی کے لال قلعے کی فصیلوں کو دیکھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تاریخ آہستہ آہستہ سے ایک نام پکار رہی ہو، بہادر شاہ ظفر، وہ آخری بادشاہ جس نے تاج تو پہنا مگر سلطنت نہیں دیکھی، جس نے آزادی کا خواب تو دیکھا مگر اپنی آنکھیں جلا وطنی میں بند کی۔ یہی ان کی زندگی کی سب سے بڑی داستان ہے اور یہی ان کا ہمیشہ زندہ رہنے والا ورثہ ہے۔